پھیلایا جائے، محبت پھیلائی جائے، رسول پاک کا پیار پھیلایا جائے، صحابہ کا پیار پھیلایا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا پیار پھیلایا جائے۔ کسی سے نفرت نہیں، اولیاء سے بھی پیار کرو، صحابہ سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ ارے یہی تو پیار ہے جو خواجہ صاحب بھی لے کر چلتے ہیں۔ ایک باغ میں پہنچے اور نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں نے کہا حضور یہ ایک عیاش ہے، یار محمد اس کا نام ہے، یار محمد نام ہے اس کا، اور وہ عیاش ہے، بڑا سخت گیر ہے سرکار، وہ جس کو دیکھتا ہے سرکار وہ بہت غصہ کرتا ہے، اس کی زبان بڑی سخت ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کرتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی بے ادبی کرتا ہے، وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی بے ادبی کرتا ہے۔ حضور اس گستاخ کے اس باغ میں آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں سے چلیے۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ ادھر دور کھڑے ہو جاؤ، ایک سرو کا درخت تھا، کہا اس درخت کے نیچے تم کھڑے ہو جاؤ، اور وہ جانے اور ہم جانے، بس آپ ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں عبادت کرنے دو۔ آپ نفل پڑھتے رہے۔ اس دوران فراش لوگ آئے، انہوں نے دریاں بچھا دی، فرش بچھا دیے، چاندنیاں بچھا دی، شراب کا دور دورہ چلنے والا تھا، مٹکے پہنچ گئے، شراب چلنے والی تھی۔ جو ہی وہ آ کر اپنی مسند پہ بیٹھا، اس نے نظر ڈالی ایک درویش اور میرے باغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے، نکالو اس کو۔ کہا جناب ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، آپ ہی آگے چلیں۔ اس نے آواز دی، خواجہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، ایک نظر اس پر ڈالی، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک نظر اس پر ڈالی، بس اسی وقت وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، آگے بڑھا، اور آپ کے سارا لاہو لشکر جو اس کا تھا وہ آگے آیا، پوچھتا ہے کیا ہو گیا ہمارے سردار کو؟ فرمایا اب اس کے اندر کوئی اور بوٹا لگ چکا ہے، یہ اب کوئی اور نشے والا ہو چکا، اب یہ شراب نہیں پیے گا۔ کہ حضور نگاہ فرماؤ، آپ نے پانی بھر کر دیا، فرمایا چھینٹے مارو اس کے چہرے پر، چھینٹے مار دیے گئے، یار محمد اٹھتا ہے، حضور اپنی غلامی میں لے لیجئے، آج کے بعد یہاں سے گھر واپس نہیں جاؤں گا، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جتنا بھی حرام مال ہے سارا واپس کر دو، ہر چیز تقسیم کر دو۔ اٹھا، سب کا مال واپس کر دیا، سب کچھ واپس کر کے سیدھا آیا اور آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ رہا، اور آپ نے اس کو بھی اپنی خلافت عطا فرمائی۔ آپ تو اس طرح نظریں ڈال کر برے سے برے لوگوں کو بھی، شرابیوں کو بھی اصلاح کر کے ان کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، واصل باللہ کر رہے ہیں۔ یوں آپ نے برے سے برے بندے پر بھی نظر شفقت ڈالی ہے۔ رائے راجو کو اور رائے جے ہند کو، جے پال کو، کتنے کتنے لوگ ہیں جو کفر کے اندر سرتاپا غرق تھے، جنہوں نے جادو سیکھا ہوا تھا، فسوکاری سیکھی ہوئی تھی، آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آپ نظر کرم ڈالتے ہیں، وہ سب کے سب لوگ آگے بڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اور اپنی جادو والی ساری زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اے لوگوں جو آج تک غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہمارے خواجہ غریب نواز نے تو زندگی بھر اللہ کی ضربیں لگائی تھیں، اللہ اللہ سے دلوں کو مست کیا تھا، ذکر الہی اور ذکر رسول اللہ کے شراب کے جام آپ نے ڈالے تھے، لوگوں کے دلوں میں نسبت رسول کو آپ نے آگے پھیلایا تھا۔ کیوں آج ہم اس چیز سے غفلت میں آ گئے ہیں؟ ہم نے کیوں قوالی اور رقص و سرور ہی کو خواجہ صاحب کی تعلیم سمجھ لیا ہے؟ لوگوں، قوالی اور رقص و سرور خواجہ صاحب کی ایک حکمت تھی، خواجہ صاحب کی ضرورت نہ تھی۔ ارے جن کا دل پہلے سے ہی نغمہ الہی سے سرمست ہو چکا ہو، انہیں کسی ڈھول کی کیا ضرورت اور انہیں کسی باجے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خود قبولیت کے پودے لگ چکے ہوئے ہوں، جنہیں گلاب مل چکے ہوں، جنہیں وہاں سے انار نصیب ہو چکے ہوں، جنہیں وہاں سے قبولیت مل چکی ہو، انہیں کوئی ڈھولک کیا عطا کرے گی؟ انہیں کوئی ساز اور طبلہ کیا عطا کرے گا؟ لوگوں، ان کا طریقہ ضرور تھا مگر یہ ان کی حکمت تھی، ان کی ضرورت نہ تھی، ان کی محتاجی نہ تھی۔ انہوں نے آنے والوں کے مزاج کے مطابق اسے کیا، تم نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور ان کی نماز
نماز چھوڑ بیٹھے ہو، حالانکہ میرے خواجہ غریب نواز کی ایک نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. ارے انہوں نے تو زندگی بھر پابندی نماز کا درس دیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سن پیدائش میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو تحقیقی طور پر سامنے اختلافات کی باتوں کہ خدا کو اللہ اللہ سکھائی جائے. ان کے پاس کوئی کرامتیں دیکھنے کے لیے آتا تو اسے شریعت کی استقامتوں کا درس دیا جاتا تھا. آج ہم لوگ ولی کامل اسی کو کہتے ہیں کہ جو کرامتوں کو شوبتا اور اس کی پٹاری اپنے ساتھ لیے پھرتا ہو، جس کے کرامت سنانے والے اس کے کرندے اس کے ساتھ اس کی کرامتیں سناتے پھرتے ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ولی ہے. لوگوں، خواجہ غریب نواز نے پیغام یہ دیا کہ ولایت کرامتوں کی کثرت کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت کی اتباع کا نام ہے. خواجہ غریب نواز کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے لباس جو بھی پہنتے اس کے اندر کوئی پیوند ضرور رکھتے تھے، پیوند ضرور رکھتے تھے، اور پھر پیوند بھی کوئی کپڑا بھی مل جاتا اس کا لگا لیتے. سفید کپڑا پہنا ہوا ہے، پھٹ گیا ہے، ضروری نہیں کہ سفید ہی کپڑے کا پیوند لگایا جائے. آگے بڑھتے جو کپڑا مل گیا، بلیو کلر کا پیوند لگا دیا، اورنج کلر کا لگا دیا، پرپل کلر کا وہ لگا دیا. جو کلر کا آپ کو پیوند ملتا اٹھا کر اس کو اپنا اس جگہ کو جوڑ لیتے. آپ کے پیوند لگا لباس ہمیشہ مشہور رہا. آپ نے اپنے آپ کو سادہ زندگی میں رکھا، خود اپنے آپ کو سادہ رکھا. وقت کے بادشاہ آپ کے مرید ہیں، جو دنیا کی آسائش آپ چاہتے حاصل کر لیتے، مگر اس کے باوجود آپ نے سادگی کو ترجیح دی. آج ہمارے دور کی سب سے بڑی گلیمر کی پھیلائی ہوئی فتنے کی یہ سازش ہے کہ اسی عالم دین کی بات پر توجہ کی جاتی ہے جس کے کپڑے بڑے عمدہ ہوں، جس کا لباس بڑا عمدہ ہو، جس کی گفتگو میں انگریزی، فرانسیسی اور اپنی زبان سے ہٹ کر دوسری زبانوں کے الفاظ زیادہ ہوں، جو الفاظ اور معانی کے پرپیچ داؤ اور پیچ کھیلتا ہو، جس کی تقریر میں جوش نہ ہو. ہم اس کی تقریر پر دھیان نہیں دیتے. ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ معیار بنا لیا ہے کہ عالم وہی ہوگا جس کے ارد گرد شاید کوئی کلاشنکوف والے لوگ ہوں بہت زیادہ، جو ایک بہت بڑی دھوم دھام رکھتا ہو. نہیں لوگوں، خواجہ غریب نواز نے یہ سارے معیارات جو ہم نے بنا لیے ہیں، انہوں نے معیارات کو اٹھا کے پٹک دیا. بادشاہ اس دور میں بھی تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں اس دور میں بھی تھی، وہاں پر بھی زمانے کا گلیمر تھا، مگر آپ نے اپنی پھٹی ہوئی کملی کے اندر سے وہ کام کر دکھائے جو بڑے بڑے جبے نہیں کر سکتے. سفر میں آپ اپنے ساتھ ایک شکار کرنے کے لیے ہتھیار رکھتے تھے کہ جو بھوک لگنے کا وقت آیا آپ نے شکار کیا، ذبح کیا اور خادم کو حکم دیا، اس نے تیار کر دیا، آپ نے کھانا کھا لیا. اسی طرح سفر گزارتے، کپڑے فالتو کبھی نہ رکھے، سامان فالتو کبھی نہ رکھا. آج جب ان کے تذکرے پڑے جاتے ہیں سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے. ہمارا کوئی عمل ان سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے نام لیوا تو ضرور ہیں، مگر اصحاب کہف کی طرح ان کے کتے کی مثل بھی اپنے آپ کو ان کی طرح نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اصحاب کہف کا کتا اگر اصحاب کہف کے ساتھ لگا تھا تو پھر اس نے اپنی ساری بولیاں بھول دی تھیں. ہم ساتھ لگے بھی ہیں اور اپنی بولیاں بھی یاد ہیں ہمیں، ہم ساتھ لگے ہیں، اپنی خواہشات بھی ہم نہیں بھلاتے. پھر شکوہ کرتے ہیں کہ فیضان نہیں ملتا، ختم بھی پڑھاتے ہیں تو فیض نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ سلسلہ بھی پڑھتے ہیں